بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اردو کی کتاب کے حصہ نثر سے سبق نمبر 11 کی پڑھائی کریں گے۔ یہ سبق خطوط غالب پر مبنی ہے۔ صنف سخن کے لحاظ سے اردو ادب میں ایسی تحریریں مکتوب نگاری کہلاتی ہیں۔ غالب کی مکتوب نگاری ایک منفرد انداز رکھتی ہے جو دوسرے مکتوب نگاروں میں نہیں پایا جاتا۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے مصنف مرزا اسد اللہ خان غالب کے تعارف کی پڑھائی کریں گے۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نثر نگار اور شاعر دونوں ہی تھے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اصل نام مرزا اسد اللہ خان بیگ تھا۔ پہلے اسد بعد میں غالب تخلص اختیار کیا۔ 5 سال کی عمر میں مرزا کے والد عبداللہ بیگ فوت ہو گئے۔ ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی۔ 13 برس کے تھے کہ امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہو گئی۔ غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں حاصل کی۔ ان کے سسرال دہلی میں تھے۔ 15 سال کی عمر میں وہ بھی دہلی منتقل ہو گئے۔ غالب کو انگریزی سرکار سے 62 روپے 4 آنے ماہوار پینشن ملتی تھی۔ یہ رقم ان کے اخراجات کے لیے ناکافی تھی۔ بعض امراء یعنی امیر لوگ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ پھر بھی غالب ہمیشہ معاشی تنگ دستی کا شکار رہے۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے تعلق پیدا ہوا۔ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھنے کے عوض یعنی کہ بدلے میں 50 روپے ماہوار تنخواہ ملنے لگی۔ 1854 میں ذوق کے انتقال پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ مرزا غالب نے 15 فروری 1869 کو دہلی میں وفات پائی۔ مرزا غالب ایک نابغہ روزگار شخص تھے۔ نابغہ روزگار شخص نہایت اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کا مالک انسان، ذہین اور فطین جس میں بہت سی صلاحیتیں ہوں۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر، اونچے درجے کے شاعر، صاحب اسلوب نثر نگار تھے، یعنی منفرد انداز کے نثر لکھنے والے تھے اور اعلیٰ درجے کے تاریخ نویس تھے۔ تاریخ نویس ایسا شخص جو کسی دور کے واقعات سے آگاہ کرے، لکھنے کی شکل میں فارسی زبان کا خداداد ذوق رکھتے تھے۔ قدرتی ان میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ فارسی سے بھی ان کا تعلق تھا۔ غالب کے بقول ان کا فارسی کلام اردو شاعری سے بھی زیادہ اونچے درجے کا تھا۔ اگرچہ شہرت انہیں اپنے اردو دیوان ہی سے ملی۔ دیوان کہتے ہیں طویل نظموں اور غزلوں کے مجموعے کو، تو غالب کو زیادہ شہرت جن سی تھی وہ اپنے اردو دیوان سے ملی تھی۔ مرزا غالب نے مکتوب نویسی میں بھی اپنی الگ راہ نکالی۔ مکتوب نویسی خطوط لکھنا، خط لکھنے کا انداز جون سا ہے۔ ان کی جدت پسندی نے اردو نثر کو نیا انداز و آہنگ عطا فرمایا۔ انہوں نے خطوں کے رسمی انداز کو ترک کیا چھوڑ دیا اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو، بے تکلفانہ یعنی قدرتی بناوٹ کے بغیر اور شخصی دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ خود کہتے ہیں میں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ یعنی خط جو لکھا جاتا ہے اس کو مراسلہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خط کو ایک مکالمے کی شکل دے دی۔ ان کے خطوں کا ایک مجموعہ عود ہندی کے نام سے 1868 میں شائع ہو گیا تھا۔ دوسرا مجموعہ اردو معلی ان کی وفات کے مہینہ بھر بعد چھپ کر آیا۔ دیوان غالب کے علاوہ ان کی زیادہ تر تصانیف دستمبو، پنج آہنگ، مہر نیم روز، کاتِ برہان وغیرہ فارسی زبان میں ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کے مصنف کا تعارف ہم نے تفصیل سے پڑھا۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔